کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ایک لفظ نے تاریخ کی سب سے بہادر مسلمان جنگجوؤں کو وحشی بنا دیا؟ کیوں اور کیسے؟ چلو اسی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 24 مارچ 2016 کو بین الاقوامی عدالت نے ایک عیسائی لیڈر کو 40 سال قید کی سزا سنائی، مگر یہ سزا بھی کم تھی۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اس کے جرائم اتنے وحشیانہ تھے کہ بعد میں اسے عمر قید کر دیا گیا۔ لیکن آج ہم اسی لیڈر جیسے ظالموں کو تو بھول چکے ہیں اور ان مسلمان ہیروز کو بربر کہتے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر آپ بھی ظلم و بربریت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ جانے انجانے میں اپنی ہی تاریخ کے بہادروں کو بدنام کر رہے ہیں۔ 24 مارچ 2016 کو بین الاقوامی کرمنل کورٹ یعنی فوجداری عدالت میں شاید پہلی بار کسی کرسچن لیڈر کو 40 سال قید کی سزا سنائی گئی، اور بعد میں 20 مارچ 2019 کو اس کے جرائم کو دیکھتے ہوئے 40 سال کی سزا بھی کم محسوس ہوئی اور اس کے سزا کو بڑھا کر عمر قید کر دیا گیا، اور نومبر 2017 کو ایک اور عیسائی لیڈر کو اس کے جرائم کی وجہ سے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ان عیسائی ملٹری لیڈرز کے نام رادوون کارادزچ اور ریتکو ملادیچ ہیں۔ ان ناموں کی ادائیگی شاید میں غلط کر رہا ہوں، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو آخر یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں، تھوڑا ویٹ کریں، ویڈیو پوری دیکھیں۔ میں آپ کو آپ کی ایک ایسی غلطی بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے کبھی نوٹس ہی نہیں کی۔ ہم اتنے کم علم ہیں کہ اپنی کم علمی کی وجہ سے انجانے میں اپنے ہی مسلمان بہادر جنگجوؤں کو ظالم اور وحشی قرار دیتے ہیں اور ان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ قبائل کہ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی، آج ہم انہی قبائل کو اس طرح جانے انجانے میں اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں کہ جس سے ان کی قربانیوں کی جگہ ان کا ظلم دکھائی دیتا ہے۔ ہم کسی ملک کے ظلم یا پھر کسی بھی جگہ کسی خاص قوم پر، کسی ملک پر کسی قسم کا ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کی وضاحت کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، بربریت، یعنی فلاں ملک نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی، یا پھر فلاں شخص اپنے ظلم و بربریت میں ثانی نہیں رکھتا۔ لفظ ظلم کو تو ہر شخص چاہے وہ لکھا پڑھا ہو یا ان پڑھ ہو جانتا ہے، لیکن بربریت کے بارے میں اکثریت نہیں جانتی، اور جب اس لفظ کے پیچھے کے فلسفہ کو سمجھا جاتا ہے تب ہمیں اپنے ہی مسلمان قبائل ظالم نظر آتے ہیں، کیونکہ اس لفظ میں ہم تک یہی پیغام پہنچایا گیا ہے۔ لفظ بربریت دراصل افریقی بربر قبائل کی نسبت سے نکلا ہے، جنہیں انگلش میں بربیرین کہتے ہیں۔ یہ مسلمان قبائل مراکش، الجزائر اور تیونس میں رہتے تھے۔ بربر قبائل جنگجو اور بہادر تھے، اور ظاہر ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی بہادری مزید بڑھ گئی، جس کی وجہ سے اسلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ اور جب انہوں نے اسلام کی خاطر کئی ممالک کو فتح کیا تو وہاں موجود غیر مسلم، جن میں اکثر عیسائیوں کی تھی، انہوں نے ان قبائل کو بدنام کرنے کے لیے لفظ بربر کو اس طرح پیش کیا کہ جس سے جہالت، درندگی، ظلم، غیر مہذب ہونا اور وحشی پن نظر آتا ہو۔ اس طرح ان بربر قبائل کی بہادری کو ان کی درندگی اور وحشی پن بن کر دکھایا گیا، اور ہم مسلمان بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ظلم و بربریت۔ حالانکہ اگر ظلم کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ لگانا ہی ہے تو وہاں سربریت ہونا چاہیے، کیونکہ عیسائی سرب ملٹری فورسز نے حقیقت میں اس طرح کے ظلم ڈھائے جو آج کی ریکارڈڈ ہسٹری میں بھی موجود ہیں، اور ان کو باقاعدہ اقوام متحدہ میں جینوسائیڈ یعنی نسل کشی قرار دیا گیا۔ اگر آپ جینوسائیڈ ٹرم کو جانتے ہیں تو آپ جان گئے ہوں گے کہ یہاں اس طرح کا قتل عام ہوا کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا، کیونکہ سینکڑوں لوگوں کے قتل پر لفظ جینوسائیڈ استعمال نہیں ہوتا۔ اگر انتہائی بڑے لیول پر ہزاروں لوگوں کو قتل کیا جائے تو وہاں نسل کشی کی استعمال کی جاتی ہے۔ اگر اقوام متحدہ میں کسی سرب عیسائی لیڈر کو وار کرمنل کہا گیا اور اس پر جینوسائیڈ جیسے ظلم کا کیس چلایا گیا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سرب فوجوں نے کس طرح کے ظلم ڈھائے ہوں گے بوسنیا کے مسلمانوں پر۔ سن 1995 یعنی 1995 کے جولائی کی مہینہ میں بوسنیا کے مسلمانوں نے ظلم و سربریت کی انتہا دیکھی کہ جب سرب ملٹری فورسز نے تقریباً 8000 مسلمان مرد اور لڑکے قتل کیے اور ہزاروں عورتوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا گیا، اور اسی دوران ان پر تشدد، ریپ اور انہیں بہت زیادہ اذیت کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ ظلم صرف 11 دنوں میں یعنی 11 جولائی سے لے کر 22 جولائی تک کے دنوں میں کیا گیا۔ یہ اس قدر قتل عام تھا کہ اس اقوام متحدہ کی طرف سے باقاعدہ جینوسائیڈ یعنی نسل کشی قرار دیا گیا۔
हज़ारों मुसलमानों की इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, अगर आप चाहें तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला के फरमान का मफहूम है कि जब तुम्हारे पास कोई फासिक शख्स खबर लेकर आए तो पहले उसको वेरीफाई कर लो, यानी तहकीक कर लो। इसके अलावा सूरह नंबर 27 आयत नंबर 27 के मुताबिक जब हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मलका सबा के हालात की खबर लेकर आता है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुदहुद से कहते हैं कि पहले वो इस बात को वेरीफाई करेंगे, यानी तहकीक करेंगे, इसके बाद हुदहुद की गैर हाजिरी के बारे में फैसला किया जाएगा। अल्लाह ताला के फरमान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से ये साबित होता है कि जब भी हमारे पास कोई खबर पहुंचे तो उस पर यकीन करने और आगे फैलाने से पहले उस खबर को वेरीफाई कर लेना चाहिए, इसके बारे में तहकीक कर लेनी चाहिए कि आए वो खबर दुरुस्त भी है या गलत। कुरान की अगर इस एक आयत यानी कि पहुंची गई खबर को पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए, अगर इस पर अमल किया जाए तो हमारे मुआशरे में काफ़ी मुस्बत तब्दीली आएगी। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में ये बात लाजमन हम पर ऐद होती है, क्योंकि हमारा एक शेयर, हमारा एक लाइक किसी गलत खबर को वायरल करने में मदद कर सकता है और इस गलत खबर की वजह से कोई एक तबका, कोई एक खास शख्स बुरी तरह मुतासर हो सकता है। जैसा कि जाने अनजाने में हम बर्बरियत के लफ्ज़ से अपने ही मुसलमान बहादुर जंगजू कबैल के बारे में एक गलत सोच को फैलाने में मदद कर रहे हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप जुल्म और बर्बरियत के बजाय जुल्म और सरबरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आगे भी आपको इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।